نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کل ان دونوں آیات کا ترجمہ اور کچھ مختصر تشریح عرض کی تھی، بس ترجمہ پھر عرض کر دوں تاکہ سلسلہ کلام جو ہے اس میں ربط قائم رہے۔ کائنات کی تخلیق میں اور دن اور رات کے باری باری آگے پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں کہ لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہوں، ہوش مند ہوں، سوچنے والے ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ اکبر۔ نشانی تو ذرے ذرے میں موجود ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ تو ہو۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آپ ایک پھول کو دیکھیں آپ کو رب یاد آ جائے گا، ایک پرندے کو دیکھیں۔ اب کبھی غور کریں، میں کبھی کسی پارک میں بیٹھ کے جب کبھی دیکھتا تھا کوئی پرندہ پیارا سا نظر آئے، میں دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں نشانیاں موجود ہیں۔ میں کس چیز کا نام لوں؟ جدھر دیکھ، جس چیز کو دیکھو رب یاد آئے۔ اللہ اکبر، تو نے یہ کیسی تخلیق کر دی ہے؟ اس پرندے کا ذرا ڈیزائن تو دیکھیں کیسا بنا دیا ہے۔ انسان کو اس پرندے کی نقل کرنے میں کتنا عرصہ لگا ایک جہاز بنانے میں۔ رب کریم کی یہ تخلیق کتنی اعلیٰ پیمانے کی ہے۔ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، میں نے کہا نا جس طرف بھی آپ دیکھو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بھائی اللہ یاد آتا ہے ہر حال میں، وہ کھڑا ہو اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اسے یاد بیٹھتا ہے پھر اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیٹے ہوئے بھی اسی کو یاد کرتا ہے۔ ہر لمحہ اس نے اپنے ذہن میں اللہ کی یاد کو سمایا ہوا ہوتا ہے، وہ یاد میں محو ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی کیا تھی؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسی تفکر فی السماوات والارض سے بہت ساری سائنسز وجود میں آئی ہیں۔ تفکر فی النباتات باٹنی ہے، تفکر فی الحیوانات زوالوجی ہے، تفکر فی جسم الانسان میڈیکل سائنس ہے، تفکر فی المعاشرہ سوشیولوجی ہے، تفکر فی المعیشت اکنامکس ہے، اور سوشل اینڈ فزیکل سائنسز ساری کی ساری قرآن مجید کے اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا جنہوں نے اس چیز کو سمجھا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، وہ اس سے انسپائر ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر سائنس کے میدان میں وہ مقام حاصل کیا کہ تقریباً تمام سائنسز میں فادرز اینڈ فاؤنڈرز آف فزیکل اینڈ سوشل سائنسز مسلمان ہی آپ کو ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا، اور میں نے کل یہ عرض کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو تقسیم ہے، یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، قرآن کی یہ آیت اس تقسیم کو جڑوں سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ سارا غلط ہے۔ سارے علوم دینی علوم ہیں، شرط کیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہو، اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کی
بھلائی کے لیے حاصل کر رہے ہوں اور حصول علم کے دوران اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب یہ بات میں جب یونیورسٹی کے بچوں کو بتاتا ہوں تو ان کو سمجھانے میں مجھے دیر نہیں لگتی کہ بھائی یونیورسٹی آؤ، یہ نہ سمجھو کہ ہم کھانے آئے ہیں، دنیاوی علوم حاصل کرنے آئے ہیں، ہم دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کلاس میں آؤ باوضو ہو کے آیا کرو، جس سبجیکٹ کو بھی پڑھنا ہو باوضو ہو کے آیا۔ میں تو اساتذہ سے کہتا ہوں باوضو ہو کے جایا کرو۔ میرے استاد محترم نے مجھے یہی سبق دیا تھا، جب بھی کلاس میں جاؤ ایسے جیسے مسجد میں جاتے ہو۔ کاش یہ ماحول ہماری یونیورسٹیز میں بن جائے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، تو کس قسم کی نسل پیدا ہو میں اس کا تصور کر سکتا ہوں، آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنی اعلیٰ نسل بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر! دوسرے، یونیورسٹی میں قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ ہو، آپ کو بڑی اپرچونٹیز ملیں گی انلیگل امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی۔ نہیں ہونا، یہی جہاد ہے۔ عبادت کرنے آئے ہو اور جب ریزسٹ کرتے ہو انلیگل امورل ایکٹیویٹیز کے خلاف ڈٹ جاتے ہو، اور تقوی، اللہ یہی ہے، اب یہ تقوی کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہی تو تقوی ہے، بچتے ہو ہر اس بات سے جسے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ جہاد کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو طلباء علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں وہ در حقیقت راہ جہاد پہ ہوتے ہیں، اور ایک طالب علم اور ایک عالم کی رات ایک عبادت کرنے والے کی 100 راتوں سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کاش میرے ان بچوں کو کوئی سمجھا دے، کاش ان اساتذہ کو کوئی پیغام پہنچا دے کہ اپنے یہ جتنے علوم ہیں ان کو قرآن میں ڈبو کے پڑھایا کرو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ان کے اس تفکر کا میں نے عرض کیا نا کہ جن مسلمانوں نے اس پہ غور کیا، they rose as world leaders، intellectual leaders بن گئے۔ جس دن سے، یہ کل کی باتیں، جس دن سے مسلمانوں نے تفکر، غور و فکر، سائنٹیفک ریسرچ کو چھوڑا، اس دن سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ آج یہ علمی قیادت مغرب کے ہاتھ میں ہے، ہم محض علمی بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ قرآن آج ہمیں پھر دعوت دے رہا ہے، اس ماہ مبارک میں لوٹ آؤ، اپنے اس مقام کو پہچان لو۔ الحکمت دولت المؤمن، ہر اچھی بات تو در حقیقت مومن کی میراث ہوتی ہے۔ آ جاؤ، اس علمی قیادت کو پھر سنبھال لو، اور اس غور و فکر اور یہ سائنس کے مطالعے کے نتیجے میں کلاس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم سائنس ہمیں یہ کہتی ہے ہاؤ سم تھنگ ہیپنس، میں کہا کرتا ہوں نہیں، ہاؤ سم تھنگ ہیپنس نہیں، اللہ کیسے کرتا ہے۔ کوئی چیز خود نہیں ہوتی، اس پر غور کرے بیٹا، کوئی چیز خود نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور بندہ مومن کو بات کیا سمجھ میں آتی ہے غور و فکر کے نتیجے میں؟ اس کو سب سے پہلے جو پیغام ملتا ہے کہ اس کائنات، یہ کائنات بغیر خالق کے نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے پہچان لیا ہے، پہچان بھی لیا ہے، مان بھی لیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک کتاب کا نام ایویڈنس آف گاڈ، جو کسی نان مسلم نے، کسی کرسچین یا جیو اسکالر نے کمپائل کی ہوئی ہے، چوٹی کے 40 سائنسدانوں کے مقالات ہیں اس کے اندر،
ہر ایک کا خلاصہ یہی ہے، تم مانو نہ مانو، میں نے اپنی ریسرچ میں رب کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کا عرض کیا تھا، اس کا ترجمہ خدا موجود ہے، اپنے بچوں تک کسی طرح جب بھی ممکن ہو یہ لے کر خود پڑھی اور بچوں کو بھی پڑھائی۔ تو پہلا نتیجہ سائنٹیفک نالج کا کیا ہوتا ہے؟ سبحانک، ایک تو رب کو پہچان لیا، دوسرا رب کی ایک صفت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کیا؟ سبحانک، اللہ اکبر، اللہ پرفیکشن belongs to you، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی مبرہ، ہر عیب سے مبرہ۔ تیری کائنات بتا رہی ہے سبحانک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کر دیا ہے، زندگی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تمیز دی ہے، تو اتھارٹی دی ہے، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو لازمی ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی پہلا یقین اللہ کی ذات پر، دوسرا یقین آخرت پر آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مجھے سورہ ملک کی ایک دو آیات یاد آ گئی ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ اکبر، فرجع البصر هل ترى من فطور، میری اس کائنات میں ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی خرابی، کوئی امپرفیکشن نظر آتی ہے؟ فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین، ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھو، دیکھتے چلے جاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں تھک کر ہار کر لوٹ آئیں گی، میری کائنات میں کسی قسم کا عیب تلاش نہ کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب کوئی عیب نہ دیکھ سکو اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ پاؤ اللہ کی ذات کو، تو پھر سبحان اللہ کہہ دو، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات مبرہ ہے اس بات سے کہ بے مقصد کام کرے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، نہیں بھائی نہیں، با مقصد ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو یہ زندگی اور موت پیدا ہی اسی لیے کی ہے کہ دیکھیں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلا میسج ملا ہے، اللہ تجھے پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پہلا میسج توحید کا ملا ہے، اور توحید سے ریلیٹڈ دوسرا میسج آخرت کا مل گیا کہ توحید خود بخود بندے کو آخرت کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا پیار کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، مالک یوم الدین، اللہ اکبر۔ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی شان ربوبیت سمجھ میں آ گئی، توحید کا ذکر ہے۔ پھر وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، رب العالمین پال بھی رہا ہے تمہیں۔ ارے ماں کتنا پیار سے پالتی ہے، کیا تمہیں اندھا رب اس سے بھی زیادہ محبت سے تمہیں پالتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیکھو تو صحیح کیا کیا نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں۔ جو اتنا رحمان اور رحیم ہو، ماں اتنا پیار کرتی ہے، بچوں کے ساتھ ظلم کرے گی؟ کبھی نہیں، انصاف اور عدل کرے گی۔ رب جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف نہ کرے؟ اب انصاف اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص قتل کرتا ہے، آپ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہو، آپ نے انصاف کر دیا۔ لیکن اگر اس شخص نے 2 قتل کیے تھے تو ایک کا تو بدلہ مل گیا، دوسرے کا کدھر گیا؟ وہ تو رہ گیا، انصاف نہ ہوا۔
جس نے 10 قتل کیے تھے اس کا حساب کون لے گا؟ جس نے سینکڑوں قتل کیے اس کا حساب کون لے گا؟ اور جنہوں نے ایک ایک رات میں ہزاروں لاکھوں بندے قتل کر دیے ان سے حساب کون لے گا؟ اسی طرح انعام اور اجر، اللہ اکبر، ایک شخص کسی کی جان بچاتا ہے، آپ اس کو انعام و اکرام سے نواز دیتے ہو، آپ نے انصاف کر دیا، لیکن وہی شخص جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر گیا، اب بتائیے if there is no hereafter، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ کیا دو گے؟ وہ تو گیا، اس کی بیوی کو دے دو، اس کے بچوں کو دے دو، جو مرضی دے دو، اس کو کیا ملا؟ لہذا لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید، جس رب کو آپ مانتے ہو، رب العالمین مانتے ہو، رحمان الرحیم مانتے ہو، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ مالک یوم الدین کی ریلیونس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ روز جزا کا اس کے انصاف کے لیے انصاف کا ایک دن چاہیے، اور انصاف کا دن کون سا ہے؟ وہی یوم الدین جو ہے۔ لمن الملک اليوم، دنیا میں تم دندناتے تھے، فرعون بنے پھرتے تھے، بتاؤ آج حکمرانی کس کے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کی طرف سے خود یہ جواب آئے۔ دیکھو آج اسی ایک اللہ واحد القہار کی حکمرانی، تو توحید کا سبق مل گیا، غور و فکر کے نتیجے میں آخرت کا سبق بھی مل گیا۔ اور ذرا پھر آپ دیکھیے، ایک یقین آ گیا، میں بچوں کو یوں سمجھاتا ہوں کہ بچوں سے تمہیں یقین آ گیا کہ صبح تمہارا امتحان ہے، چند دن کے بعد فائنل ایگزام ہونا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو سر پیٹرن آف پیپر ہمیں بتائیں، کورس اور آؤٹ لائن بتائیں، بکس بتائیں، ہمیں لیکچر دیں، ہمیں پڑھائیں، ہمیں سمجھائیں، تاکہ ہم اس ایگزام میں اچھا شو کر سکیں۔ ارج پیدا ہو رہی ہے کس بات کی؟ کہ ہمیں گائیڈنس ملے۔ شرط کیا ہے؟ یقین ہو پہلے کہ ایگزام ہوگا۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گائیڈنس کی طلب ہوتی ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ فاتحہ میں کہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ رب کے سامنے عرض کرتا ہے، پروردگار تیرے بندے ہیں، مانگے کس سے؟ تجھی سے مانگیں گے۔ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تڑپ پیدا ہو چکی، جی چاہ رہا ہے کہ کوئی ہادی ہو، کوئی راہبر ہو، کوئی رہنما ہو، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ارج کس کے لیے ہے؟ پروفٹ ہوڈ کے لیے۔ دیکھا، توحید، آخرت، رسالت، یہ تینوں عقائد ایک لائن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ یہاں پر بھی تینوں پوائنٹس اسی ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، رب کو پہچانا، فقنا عذاب النار، اللہ اکبر۔ آخرت، اب ہمیں عذاب کے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جسے بھی آپ نے جہنم میں ڈال دیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ربنا اننا، یہ عرض موجود تھی، خواہش موجود تھی۔ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ جو صحیح سلیم الفکر لوگ تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں اس کے دیواروں کے ساتھ لپٹ کر کہا کرتے تھے، اللہ تجھے تو پہچان لیا ہے، اب کوئی رہنمائی کرنے والا بھیج دے۔ وہ جب رہنمائی کرنے والا آیا تو پھر یہ کیا پکار اٹھے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے سنا کوئی ہمیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ہم تو پہلے ہی انتظار میں تھے، کوئی آئے اور ہمیں سیدھی راہ کی دعوت دے، فآمنا،
ہم نے ذرا بھی دیر نہیں کی، فوراً ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ کریم اب ایمان لانے سے پہلے جو ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی رہی، دامن پہ جو داغ اور دھبے ہیں، اللہ وہ تو اب دھو دے، وہ اس سے ہمیں پاک کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور وہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اب تو ہم تیرے بن چکے ہیں اللہ کریم، اب ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ رسالت ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ اب تجھے مان چکے ہیں، لہٰذا اپنے جو رسولوں کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے وہ ان کا مصداق ہمیں بنا دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اب قیامت والے دن اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ اپنے وعدوں کے تو کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے وعدوں پر کوئی شک ہے، نہیں، ہم دنیا میں اللہ تجھے مان لیا، ایمان لے آئے، ہمیں کفار و مشرکین نے تضحیک کا نشانہ بنایا، ہمارے مذاق اڑائے گئے۔ ایسا نہ ہو قیامت والے دن بھی وہ یہ کہیں کہ دیکھا ایمان لا کے بھی ان کا آج وہی حال ہے۔ اللہ وہاں نہ ہم کہیں رسوا ہو جائیں، وہاں اپنے فضل اور انعامات سے ہمیں نواز دینا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ اکبر، دیکھا بندے نے پکارا اور جواب آیا۔ فاستجاب لهم ربهم، اب رب نے ان کو جواب دے دیا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ جواب آ گیا، کیا جواب آ گیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم جو بھی اچھا عمل کرو گے کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، وہ مرد اور عمل کرے اچھا یا عورت کرے، ہمارے نزدیک کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، مرد ہو عورت ہو، آقا ہو غلام ہو، گورا ہو کالا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، انصاف سب کے لیے۔ فالذین ہاجروا، ذرا اس کے اندر کیا میسج ہے اب غور کیجئے۔ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، ہجرت کی، وطن چھوڑا، گھروں سے نکالے گئے، وخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ کی راہ میں وہ لڑے اور کبھی دوسروں کے ٹکڑے کرتے رہے، کبھی خود شہید ہو گئے، میرا وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہوگی، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہوا کرتی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آئے ہو، اب اگلا قدم ہجرت، جہاد، اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ راستہ اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، محض زبان سے میں کیا ہے وہ بلرزم گر گویم مسلمانم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا بس یہ ایسا بول ہے کہ بس دنیا میں ایک گلاب کے پھول ڈالنے آ جائے؟ نہیں بھائی، آپ نے تو بم بھوڑنے کی دعوت دے دی ہے دنیا کو۔ اس لیے دیکھا جو ایمان لائے، مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کتنے ستائے گئے، پھر گھر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں انہی کے لیے تو سارے انعامات میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ دنیا کے ملکوں میں نافرمان قسم کے لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی اچھل کود
کسی دھوکے میں نہ ڈالے، آپ اس سے مروب نہ ہو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ دو چار دن کے مزے اڑا لیں، ثم مأواہم جہنم، پھر الٹیمیٹلی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، لیکن الذین اتقوا ربہم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزاری، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، نزلا من عند اللہ، یہ سامان ضیافت ہوگا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ بھئی ایک ضیافت دنیا میں دوست کرتے ہیں، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، یہ لطف اپنی جگہ، لیکن وہ لطف اس کا کیا معیار ہوگا جس کے میزبان اللہ ہوں گے۔ اللہ کریم، میرے ہونٹوں پہ دعا آ گئی ہے، اللہ ہم گناہگاروں کو اپنی مہمانوں میں شامل فرما لے، اس قابل بنا دے کہ جن کے لیے آپ نے وہ سامان ضیافت تیار کر رکھا ہے، ہم گناہگار بھی اس میں شامل ہوں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یہ تو سامان ہے، یہ تو دعوت ہے، یہ سب، اور جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے نیک لوگوں کے لیے انعامات، وہ اس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، وہ بہترین ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ما انزل الیکم، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر یعنی قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف کتابیں نازل ہوئیں، یہودی ہوں تو تورات اور انجیل اس کی طرف اشارہ ہے، خاشعین للہ، یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا ہے، لا یشترون بآیات اللہ، یہ بنی اسرائیل کے ان بہکے بھٹکے ہوئوں میں شامل نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قیمت کے عفظ بیچتے نہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ نے کہ ہاں بڑا اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لاسٹ لائن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو، وصابروا، اور پامردی دکھاؤ، کس کے مقابلے میں؟ بھئی تمہارے مقابلے میں جن کا تمہارے ساتھ مقابلہ ہے، کفار اور مشرکین، وہ تو اپنا سب کچھ تن من دھن اس میں لگائے ہوئے ہیں، تم تو حق پر ہو، اگر وہ پامردی دکھا رہے تم ان سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ آپس میں، اللہ اکبر، ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں تم آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، صابرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر پامردی دکھانے والے بن جاؤ، ورابطو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید اس راہ پہ چلتے ہوئے تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ موضوع پھر وہیں پر ختم ہوا جہاں سورہ عصر کا موضوع شروع ہوا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں ختم ہو رہا ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔